برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل کیا ہونے والا ہے وہ قرآن میں پڑھو۔ بحمدی تعالی اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف انت وشواس پر نہیں چھوڑا، اس رب ذوالجلال نے اس دین کی پختہ جڑیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ میرے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک جو آج تک زندہ معجزہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن پاک سے قرآن کی سچائیاں ہم نے آپ کے سامنے برسوں سے رکھی ہیں اور سب سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت بنا کر بھیجا، ہدی للناس۔ قرآن میں خود فرماتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں ہدی للمؤمنین ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں ہدی للمتقین ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب جو جتنی اس سے ہدایت حاصل کر لے جائے گا اتنی اس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ صرف ہدایت ہی کی کتاب نہیں بلکہ بیمار ہو تو شفا کی بھی کتاب ہے، بھوکے ہوں تو تمہارے رزق کے لیے بھی یہ مداوا بن جائے گی۔ تمہارے زندگی کے پورے دستور اس میں مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا پورا زندگی کا دستور ہے، نظام حیات ہے۔ اور قرآن سے ہمارا تعلق ایسے ہی ہے جیسے روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر روح نکل گئی تو جسم بیکار ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اگر ہمارے درمیان سے نکال لیا گیا یا اسلام سے اسے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو یوں سمجھ لیں کہ روح نکال لی جا رہی ہے۔ اور ہزار کوئی بولے قرآن کو بدلنے یا ہٹانے یا نکالنے کے ہیں، اس مالک قرآن نے خود یہ ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہے ہمت تو بدل کر دیکھ لو، ہے تمہارے اندر طاقت تو اس کو مٹا کر کے دیکھ لو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم قرآن کی حفاظت کے لیے جو کر سکتے ہیں یہ ہماری استطاعت کے مطابق ہوگا، لیکن اصل اس کی حفاظت تو رب کریم خود فرما رہا ہے۔ آج میں اس ہدایت والی مقدس کتاب کے سلسلے میں ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ یہاں وقت بہت کم ملتا ہے اور مجھے آج طویل گفتگو کرنی تھی آپ کے درمیان، اور میرا یہ میسج عقل والوں تک بھی پہنچے اور بے عقل لوگوں تک بھی پہنچے، ان لوگوں کے درمیان بھی جائے جن کو صرف کیڑے تلاش کرنے کی عادت ہے، تاکہ اللہ چاہے تو انہیں بھی ہدایت مل جائے۔ عزیزان گرامی، تھوڑی سی باتیں میں قرآن عظیم کو لے کر کے عرض کر دوں۔ قرآن کل اترا ہوا، پرسوں اترا ہوا، مہینے پہلے اترا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ لوح محفوظ پر بہت پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ بلکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، علم الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کو فنا نہیں ہے،
قرآن آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ جو ورق میں جو لکھا ہوا ہے اس کو مصحف کہتے ہیں. مصحف. قرآن جو در حقیقت ہے وہ اللہ کا علم ہے، وہ ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا. وہ جو علم الہی کو الفاظ میں جامہ پہنایا گیا اور اس کو ورق پر لکھا گیا تو ہم نے اس کو اٹھایا ہے، جو چھو سکتے ہیں ہم، اس کو مصحف کہتے ہیں. اصل قرآن تک تو کسی کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکے گا. مٹانے کی بات تو چھوڑیں، وہ علم الہی ہے، اللہ رب العزت کا علم ہے. قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس رسول پاک کے قلب اطہر پر جو کائنات کے سب سے اعلیٰ افضل رسول ہیں، افضل انسان ہیں، اشرف الرسل ہیں، میرے رب ذوالجلال کے سب سے پیارے حبیب ہیں. اور قرآن نے خود کہا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ روح الامین کے ذریعے سے اتارا گیا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے. اے رسول آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اب توجہ چاہتا ہوں، قرآن اللہ رب العزت کا علم ہے، اتارنے والے لے آنے والے جبرائیل امین ہیں، جس پر اتارا گیا وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان ذوات کی بات میں کر رہا ہوں، نہ کوئی اللہ رب العزت کے شان تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ اس کے متعلق برا بھلا کہہ کر کے اس کی شان میں کوئی کمی کر سکے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرر پہنچا سکے گا، نہ جبرائیل امین تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور جب ان تین کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن اتارا جبرائیل کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو قرآن جو رسول پاک کے سینے پر اترا وہ اتنا محفوظ اتارا گیا ہے، اتنا محفوظ کہ صبح قیامت تک 1000 مشینیں، 1000 کمپیوٹر، 1000 انٹرنیٹ لے کر کے بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکیں گے، نہیں بدل سکیں گے. آپ سوال کر رہے ہوں گے کیا اس میں بڑی بات ہے؟ آج تو ایک خبیث مردود، ایک گندی نالی کا کیڑا جس کو سنگھیوں نے پال رکھا ہے، نام تو مسلمان رکھا وسیم نام، لیکن ہے در حقیقت وہ سنگھیوں کا ایک بنگی. اس نے یہ قرآن کو الگ چھاپنے کی کوشش بھی کی اور آیتیں حذف کر کے 26 آیتیں ایک نیا قرآن شائع کرنے کی بات کیا. پہنچا کیا تمہارے پاس قرآن؟ کسی کے پاس آیا ہے قرآن؟ اس کے گھر والے بھی نہیں پڑھ سکے ہوں گے. اس کو شاید ہو سکتا ہے پوری انٹرنیٹ کی دنیا مدد کرے، ایپلیکیشن بنانے والی آئی ٹی ٹیم بھی مدد کر کے دے دے. میرا چیلنج ہے اس کی موت تک بھی یہ اس کا بنایا ہوا ایپلیکیشن چل نہیں سکے گا. یہ کیا سمجھتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ بہت بڑی ڈینگ مار لیا، بہت بڑا اس نے تیر مار لیا؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور قرآن پاک کی تحریف اور تبدیل کی کوششیں کرتے رہے، لیکن چونکہ مولا نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ایک آیت میں تمہیں بتا دوں، اتنی پاورفل آیت ہے، 15ویں پارے کی آیت. رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے رسول آپ فرما دیں سارے جنات، سارے انسان مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور سب مل کر کے چاہیں کہ میرے اس قرآن کی طرح بنا لیں تو ہرگز وہ بنا نہ سکیں گے. اتنا پاورفل چیلنج ہے، نہیں بنا سکیں گے. تم نکالنے کی کوشش تو کیے، دوسرا بنا کر کیوں نہیں لا سکے آج تک؟ خرابیاں ڈھونڈنے کی تو کوشش کیے، ایک اور قرآن کیوں نہیں بنا سکے آج تک؟ اس کے میسیجز کیا تم سمجھتے ہو عربوں کی طرح القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ؟ ایک سورے کو دیکھ کر کے کچھ عرب کے شاعروں نے بنا لیا تھا الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل. اس آیت کے وزن پر انہوں نے بھی سوچا ہم بھی بنا لیں گے، لیکن وہ خود ہی ہنس پڑے بنا کر. ان کو خود ہی لگا کیا بھدا ہم نے بنایا ہے.
القارعۃ ما القارعہ، اس کا معنی ہی کچھ اور ہے، دل دہلا دینے والی۔ وہ قیامت کے متعلق ہے، کیا دل دہلانے والی، تم کیا جانو کہ کیا ہوتی ہے دل دہلانے والی۔ وہ قیامت کے منظر کو اللہ بیان فرما رہا ہے سورہ قاریہ میں، اور اس کے بدلے میں کچھ عرب کے جاہل شعراء بہت پیسے لے کر بنا کر لائے تھے کہ ہم بھی اسی ٹائپ کا کچھ بناتے ہیں۔ اور بنایا کیا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی، خرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہنسنے لگے، یہ کون سی سورہ ہے، یہ کون سی سورہ بنی۔ وہ خود اپنی بنائی ہوئی چیز پر ہنس پڑے اور پھر پھاڑ کے پھینک دیا۔ میرے عزیزو، عرب والے جو عربی کے بڑے بڑے بلیغ اور فصیح تھے، ان کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 آیتیں لکھ کر کے چیلنج کیا تھا۔ خانہ کعبہ پر پہلے شاعروں کے شعر لٹکائے جاتے تھے، کیونکہ عرب میں اس وقت لٹریچر کا دورہ تھا۔ جو سب سے اچھا شعر لکھتا وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا جاتا، اور جب کوئی دوسرا اس کا جواب لکھتا تو یہ پہلا والا نکال دیا جاتا، پھر نیا والا لگایا جاتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ مقابلہ کئی سال تک چلا، کئی دنوں تک چلا، جب قرآن پاک کی 3 آیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر کے لگایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 ہی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی آیتیں، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ بھی ہے۔ اتنا ہی لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس لٹکا دیا۔ اب عربوں کو تکلیف ہوئی کہ اس کا جواب تو ہونا چاہیے، شاعروں کو بلاؤ، پیسے دے کر کے بلایا گیا، آؤ اس کا جواب دو۔ بہت سارے آئے، دیکھے، کیونکہ اس کا جواب لکھنا معمولی نہیں تھا۔ یہ ہے تو چھوٹی سورہ، لیکن معنی کے اعتبار سے ہر آیت میں ایک سمندر موجود ہے۔ اس کے مفاہیم، اس کے ترجمے کرنے بیٹھ جائیں، ہر لفظ کا ایک بہت ہی بلیغ معنی ہے، فصیح معنی ہے۔ تو ایک بہت بڑا شاعر آیا، اس نے کہا میں جواب لکھ دیتا ہوں۔ اس نے اس کے نیچے اپنی جانب سے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، اسی کے وزن پر لکھا اس نے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اتنا لکھا تھا۔ نیچے اس نے جا کر کے لگا دیا ما ھذا کلام البشر۔ وہ کہتا ہے میں اس کا جواب یہ لکھتا ہوں، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر یہ خانہ کعبہ پر یہ لٹکانے کا سلسلہ بھی بندی ہو گیا۔ آخری مرتبہ قرآن کی وہی سورہ لگائی گئی، اور آج تک پھر دوبارہ کوئی چیلنج کے لیے لا نہیں سکا۔ عزیزان گرامی، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں جو قرآن مقدس ہے اس کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے اخیر میں آنے والی کتاب، سب سے عظیم اسباق لی ہوئی کتاب، جس کے اندر اللہ نے زمانے ماضی کے قصص بھی بیان کیے، احکام شرعیہ بھی بیان کیے، آنے والے حالات بھی بیان کیے، تمہاری زندگیوں کی کامیابیوں کے راز بھی بیان کیے، لوگوں کے تباہ ہونے کے اسباب بھی بیان کیے، لوگوں کے معاشی حالات کیسے صحیح ہوں اس کے طریقے بھی بیان کیے، تمہارے اخلاق کیسے درست ہوں یہ تمام نکات بھی بیان کیے۔ یہ قرآن پاک ذخیرہ ہے علوم کا۔ میں نے اس سے قبل شاید 1 سال پہلے قرآن مقدس کے متعلق تقریباً بہت ساری چیزیں گھیر کر کئی علوم کو بیان کیا تھا کہ سائنس کی کتنی فیکلٹیز اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ ایمبریالوجی کو قرآن پاک سے بتایا گیا ہے، بچہ پیدا ہونے کے جو یعنی مراحل ہوتے ہیں، 9 مہینے، آج جا کر ڈاکٹروں نے جو بتایا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، یہ کس طرح سے بنتا ہے، پروسیس کیا ہے، قرآن پاک نے ایمبریالوجی کا پورے تھیسس اس میں بیان کر دیے تفصیل کے ساتھ۔ علم نباتات، علم جمادات، علم فلکیات، علم ارضیات، علم نجوم، تمام چیزوں کو قرآن نے گھیرا ہے۔ ہر علم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں تمہیں ملے گا۔ اور رہی بات میتھمیٹکس کی، اللہ اکبر، پورے قرآن کی آیتیں میتھ سے ایسی جوڑی گئی ہیں الگ الگ انداز سے، جس نے قرآن کو دیکھا ہے اس نے ویسی تشریح بھی کی ہے۔ جانتے ہیں آپ، یہ 1400 سالوں سے قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ میرا تجزیہ نہیں ہے،
میرا تجزیہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پر موجود بڑے بڑے ماہرین جو دنیا کا سروے کرتے ہیں انہوں نے یہ نکال کر کے بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ آج دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ صرف قرآن پاک ہے، اور قرآن کا لفظی معنی بھی یہی ہوتا ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہو، کثرت سے پڑھا جاتا ہو۔ یہاں آپ مجھے بتاؤ جتنے بھی مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے قرآن ختم نہ کیا ہو، حالات ایسے آ گئے ہوں، لیکن کچھ بھی ہو بغیر قرآن کے میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں کلمہ طیبہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر وہ اتنا بھی پڑھتا ہے تو گویا کہ قرآن کی 2 آیتیں اسے معلوم ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ آتی ہے اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اس کو آتی ہے اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، انا اعطیناک الکوثر اسے آتی ہے اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اتنا قرآن پڑھنے والے تم کروڑوں مسلمانوں کو دیکھو گی، کروڑوں مسلمان ہیں، ان کے علاوہ کچھ وہ مسلمان ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، کوئی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہے، کوئی ہفتے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی مہینے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی سال میں ختم قرآن کرتا ہے، کئی تو ایسے ہیں جو دن میں ختم قرآن کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے چند اشخاص کو بھی پیدا کیا۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 ختم قرآن کیا کرتے تھے، دن میں 1 رات میں 1 اور پورے رمضان کی تراویح میں 1، اس طرح سے تقریباً 61 قرآن آپ کے ختم ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں بتایا گیا ہے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ کی قبر ہے آج بغداد میں، اس جگہ پر آپ نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں۔ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ابھی ماضی قریب کا ایک واقعہ بتا دوں، قرآن پاک میں مو ہونے والے، مشغول ہونے والے ایسے بزرگ ہیں۔ بہرحال میں کٹ کرتا ہوں اس واقعے کو، پھر کبھی مجھے کچھ زیادہ طویل گفتگو کرنی ہے کیونکہ دلائل کی روشنی میں آج عرض یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا۔ ہم نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں جن کو 2 اور 2 کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن پورا قرآن یاد رہتا ہے، حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن ہونے کے لیے کسی سید زادے کا ہونا ضروری نہیں، پٹھان کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، شیخ کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، وہ ایک کسان کا بیٹا بھی چاہے تو قرآن حفظ کر سکتا ہے، قرآن پاک کا وہ حافظ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ میرے عزیزو قرآن کا یہ معجزہ تو دیکھیں، اپنے تو اپنے غیروں کے سینے میں بھی اترتا ہے۔ کئی پنڈتوں کے بچے بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ اگرچہ دسیسہ کاری کے لیے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے یا عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن یاد کر لے جاتے ہیں قرآن کو۔ اپنی کتاب یاد نہیں کر پاتے لیکن قرآن یاد ہوتا ہے، قرآن یاد ہوتا ہے۔ کہاں سے یاد کریں گے؟ 10 12 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے سب نسخے الگ ہیں، یہاں کے بازار میں الگ ملتی، وہاں کے بازار میں الگ ملتی ہے، کون سی یاد کریں گے؟ ادھر کی یاد کریں ادھر کی یاد کریں، لیکن قرآن کا ایک معجزہ ہے، امریکہ میں بھی اٹھاؤ تو وہی قرآن ملے گا، ہندوستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، سعودی میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، پاکستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، ترتیب کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ میرے عزیزو اس کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مقرر کیا وہ ایسے علماء، مفسرین، محدثین ہیں۔ اللہ کئی مفسرین ایسے ہیں جو اس کی تفسیر کیے، کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اس کے نحوی معنی کو بیان کیے، کچھ لوگوں نے تفسیر لکھی جو اس کے صرفی معنی کو بیان کیے۔ گاڑا ہو رہا ہوگا بس سنتے چلو۔ کچھ مفسرین ایسے ہیں جو اس میں سے واقعات جتنے ان کی تفسیر کیا، کچھ مفسرین ایسے ہیں جو ان میں آیات احکام کے ہیں، حلال حرام کیا کیا جائز ناجائز، صرف ان آیات کی تفسیر کیا۔ اس طرح سے جانتے ہیں تقریباً ابھی دنیا میں 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں، 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں، الگ الگ انداز کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ہر ایک نے جس نظر سے قرآن پاک کو دیکھا اس نظر سے وہ تفسیر کرتے گئے، اور مفسرین کی تعداد بھی بے شمار۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، مفسر کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کی خدمت پر لگا ہے، قرآن کو کھول کر لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے۔
ان میں مفسرین وہ بھی ہیں جنہوں نے آیتیں بھی گن کر رکھی ہیں، آیتیں ہی نہیں بلکہ اس کے اندر موجود پورے حروف بھی گن کر کے رکھے ہیں، صرف حروف ہی نہیں، بعض مفسرین وہ ہیں جو ان میں موجود نقطے بھی گن کر کے رکھے ہیں، یہ بھی گنا ہے کہ کتنی مرتبہ با آیا ہے، کتنی مرتبہ تا آیا ہے، کتنی مرتبہ یا آیا ہے، کتنی مرتبہ سین ہے، شین ہے، قرآن کے ہر حرف کو محفوظ کر کے رکھا ہے مفسرین نے۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں عقل حیران ہوتی، آج تک کسی کتاب پر اتنی خدمت نہیں ہوئی۔ ان مفسرین کی تربتوں پر لاکھوں سلام، انہوں نے یہ تک لکھ دیے کہ قرآن میں کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں اور کتنے پیش ہیں، یہ تک بھی لکھ دیا۔ زبر کی تعداد کتنی، زیر کی تعداد کتنی، پیش کی تعداد کتنی، سورے کتنے ہیں یہ تو موٹی موٹی بات ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ 114 سورے ہیں، 540 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، منزلیں 7 ہیں، یہ سب تو موٹی موٹی باتیں تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن مفسرین نے اس کے نقطے، حروف، زبر، زیر سب جمع کر کے رکھ لیا۔ اب یاد کرنے کے لیے اتنی آسان اللہ نے بنایا، اللہ اکبر۔ کسی کو 3 سال میں یاد ہو رہا ہے قرآن، کسی کو 2 سال میں یاد ہو رہا ہے۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کبھی 7 مہینے میں قرآن یاد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ لکھنے والے نے کسی نے خط لکھا، حضرت مولانا حاجی حافظ و قاری احمد رضا خان صاحب، حافظ نہیں تھے آپ، حافظ نہیں تھے۔ خط آیا، شعبان کی 29ویں تھی، آپ نے دیکھا کہ میرے نام پر حافظ بھی اس نے لکھ دیا۔ لوگ اگر میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہوں تو کیوں نہ حفظ شروع کروں۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ پھر آپ نے قرآن اٹھایا اور فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے، ایک پارہ تلاوت کرتے بلکہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتے۔ جب 30ویں تراویح آئی تو اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول رکھا تھا، کوئی 1 مہینے میں حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اچھا اور اوپر جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں، 2 شاگرد مشہور ہیں، امام ابو یوسف اور ایک امام محمد بن حسن شیبانی۔ یہ چھوٹے تھے جب امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے، داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے لوگوں کو قریب رکھنے سے تھوڑا سا بچتے تھے، کہتے کہ اور پڑھ کے آؤ، جب تھوڑی جوانی آ جائے تب درسگاہ میں بیٹھنا۔ امام محمد بہت بچپن میں ہی علم کے طلبگار تھے، شوق زیادہ تھا، آئے اور کہا کہ حضور آپ کی درسگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم نے دیکھا کہ یہ ہٹتا نہیں جاتا نہیں تو ایک شرط لگا دیا، کہا بیٹا میں اسی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے، کیا تو حافظ ہے؟ کہا نہیں حافظ تو نہیں۔ امام اعظم نے کہا کہ اس کو چھٹی کریں، حفظ کرنے میں جو زمانہ گزرے گا اس کے بعد آئے گا۔ امام محمد بن حسن شیبانی چلے گئے، یعنی دل میں بات تو رہی کہ درسگاہ میں بٹھایا نہیں، چلو ٹھیک ہے، جا کر کے پھر 8 دن کے بعد واپس دوبارہ آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا پھر آ گئے تم، میں نے تمہیں بھیجا تھا۔ امام محمد بن حسن کہتے ہیں حضور پورا قرآن حفظ کر کے آیا ہوں، آپ نے 8 دن قبل کہا تھا اس 1 ہفتے میں میں حفظ قرآن کر کے آیا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ جس کے سینے میں چاہے اتار دے، اور یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے۔ یہ تو میں دنوں کی تعداد بتا رہا ہوں، کوئی مہینے میں، کوئی 6 مہینے میں، کوئی سال، 3 سال، 8 دن۔ مولا اگر چاہے تو منٹ میں بھی کسی کے سینے میں اتارے، یہ اس کا کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ رہا، جو تابعین کا عقیدہ رہا۔ ہم قرآن کو ہر کتاب سے فوقیت دیتے ہیں، ہر کتاب سے دیتے کیا ہے؟ حقیقت میں اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ آج تک محفوظ کتاب پوری دنیا میں صرف قرآن پاک ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اگر کوئی اسے توڑ سکتا ہے تو توڑ کر کے دکھائے۔ میں قرآن پاک کی ہر حرف اور ہر آیت، ہر سورے کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ 1400 سال سے قرآن کیسے محفوظ ہے، اور باقی دوسری کتابوں میں کیا کیا خرد برد ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، کس کے کتنے نسخے ملتے ہیں، کتنے الگ الگ کتابیں کہاں کہاں سے شائع ہوتی ہیں۔ مقدس کتابوں کی بات کر رہا ہوں، سب خرد برد ہو گئے ہیں، کبھی
पंडितों ने बदल दिया, कभी पादरियों ने बदल दिया, कभी यहूदियों के हकीमों ने बदल दिया। जैसे जैसे मौका आता रहा वो अपनी मुकद्दस किताबों को बदलते रहे। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने हर एक के हाथ से महफूज रखा है, कोई इसको बदल नहीं सका। अब आओ असल मौजू पर मैं आ जाता हूं, इसलिए कि शायद ये वक्त भी नाकाफी हो जाएगा। आज इस बात को नोट करके चले, मैं जवाब दे रहा हूं। जिन लोगों को कुरान की 26 आयतों से तकलीफ है, मैं वही 26 आयतें फिर से तिलावत करता हूं ताकि तुम्हारी तकलीफ और बढ़े और बढ़े और मोमिनों के दिल में नूर और ज्यादा हो, क्योंकि कुरान की आयत है, हम सुनेंगे ईमान बढ़ता है। मेरे आका ने फरमाया एक हर्फ पढ़ोगे तो 10 नेकियां। कितने? एक हर्फ पढ़ो तो 10 नेकियां। अब ये 26 आयतों में मैंने काउंट नहीं किया कितने हर्फ हैं, अब काउंट करेंगे तो हजारों नेकियां हैं, और मोमिनीन के लिए ये सवाब ही है। और उन लोगों के लिए अगर तकलीफ है तो आला हजरत का वो शेर मैं अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दिल आदा को रजा तेज नमक की धुन है। मैं समझाता हूं, आला हजरत के अशार भी अच्छे अच्छों को नहीं आ पाते, पल्ले नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मैं भी कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूं। बुजुर्गों से, असातिज़ा से जो सुना अशार या तशरीह वो आपके सामने मुंतकिल करता हूं। आला हज़रत फरमाते हैं, दिल आदा को रजा तेज नमक की धुन है, कुछ और जरा छिड़कता रहे खामा तेरा। मतलब ये है, दिल आदा दुश्मनों के दिल को तेज नमक की धुन है। तेज नमक पाया जाता है, तेज नमक क्या होता है? ये नमक जुबान पर रखोगे तो 2 घंटे जलती रहेगी जुबान, एक तेज नमक होता है। वो तेज नमक जल्दी कोई चखता नहीं, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कुछ दुश्मन ऐसे हैं हमारे, उनको तेज नमक खाने की आदत है, उनको तीखा तीखा खाने की आदत है, तो फिर तुम उन्हें मीठा मीठा क्यों खिलाओगे? कुछ और जरा छिड़कता रहे खामा तेरा। आला हजरत अपने बारे में फरमाए, खामा कहते हैं कलम को, अहमद रजा तुम्हारा कलम और थोड़ा सा नमक छिड़कता रहे ताकि उनको तेज खाने की जो आदत है वो मिलती रहे। आज अगर 26 आयतें किसी को कचो के लगाती हैं, पेट में मरोड़ पैदा करती हैं, तकलीफ देती हैं, तो हम आला हज़रत के उसी शेर की बरकत से और तिलावत करेंगे और तिलावत करेंगे। मैं अपनी तकरीर के आखिर में ये अर्ज़ ज़रूर कहूँगा कि ये 26 आयतें मैंने इसको पूरा एक बैंड बनाया है, एक किताब इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाया भी होगी और हर घर में तकसीम भी होगी। तुम भी पढ़ो, उन तक भी पहुंचाओ, ताकि ये आयतें बार बार देखें और फिर वो महसूस करें जिन्हें हम हज़फ करने की कोशिश कर रहे थे, वो आज इन छोटे मुसलमानों ने घर घर तक पहुंचा दिया है। आयतें पढ़ता हूं, शुरू में थोड़ी सी आपको लगेगा कि तर्जुमा सुनने के बाद कि क्या वाकई ऐसी आयतें हैं जिसको ये कहते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, दहशतगर्दी को बढ़ाती हैं ये आयतें, टेररिज्म को बढ़ाती हैं ये आयतें। इनको ये लगता है कि कुरान की ये आयतें टेररिज्म को बढ़ाती हैं। अल्लाह अकबर, ये एक बकवास है, एक प्रोपेगेंडा है, ये सबको मालूम है, लेकिन उन्हें सियासत जो करनी है इसलिए हमें जवाब भी देना पड़ रहा है। बाकी कुरान की इस दिफा की जरूरत भी नहीं है। कुरान अपनी हक्कानियत से सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा, बाकी रहने वाला है, कुछ भी कर लेंगे। मैं आपको ये बताऊं, टेररिज्म बढ़ता है, दहशतगर्दी बढ़ती है, आतंकवाद बढ़ता है। उसके लिए एक वाकया मुझे याद आता है, ये इराक और शाम की जंगों के बीच में हमारे एक साथी ने बताया था कि एक ईसाई पादरी था, ईसाई पादरी था, वो अपनी 2 बेटियों के साथ सफ़र पर जा रहा था। जिनको आतंकवाद कहते हैं ना, आतंकवादी, वो रास्ते में गन वगैरह लेकर खड़े थे। बज़ाहिर शक्ल तो मुसलमानों की थी, मुसलमान लग रहे थे, रास्ते में रोक लिया और वो गैर मुस्लिम को मार रहे थे या जो भी कर रहे थे। ये टेररिस्ट होते कौन है? दहशतगर्द होते कौन? आतंकवाद होते कौन है? तवज्जो चाहता हूँ। इस ईसाई पादरी को उन्होंने रोक लिया, चेकिंग शुरू की, चेक किया उसकी गाड़ी को, उसके बाद पूछा बताओ तुम मुसलमान हो या मसीह हो, क्या हो? उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। उस ईसाई पादरी ने क्या कहा? मैं मुसलमान हूँ। तो सामने जो खड़े थे गन वगैरह लेकर के, कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अगर मुसलमान हो तो कुरान पढ़ के बताओ। तो ये पादरी, उसके पास बाइबल थी,
بائبل رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھایا اور اس میں سے پڑھنے لگا. کچھ جگہ سے پڑھا اور سامنے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، تم مسلمان ہو آگے جاؤ. چھوڑ دیا. اس کی بیٹیاں اس سے پوچھنے لگیں بابا یہ کیا کیا تم نے؟ ان لوگوں کے سامنے کہا میں مسلمان ہوں اور بائبل پڑھ کے بتایا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اس عیسائی نے بہت اچھا جواب دیا تھا. کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ یہ جو کھڑے تھے یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے. قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے. اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو راستہ روک کر کسی کی گردن پر بندوق نہیں تانتے. مجھے یقین تھا کہ یہ کسی اور کے پالے ہوئے ٹٹو ہیں، ان کے پاس کچھ بھی پڑھو تو یہ سمجھیں گے قرآن ہے. حقیقت یہی ہے میرے عزیزو. ٹیررزم یا آتنکواد اور دہشت گرد جس کو کہا جا رہا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انہیں لاؤ اور قرآن کی آیتیں پڑھوا کر کے دکھاؤ، نہیں پڑھ پائیں گے. ان کو تو خریدا گیا ہے یا پالا گیا ہے یا جس طرح سے بنایا گیا ہے. بلکہ آپ کو میں یہ کہوں آج بھی ویب سائٹس پر موجود ہے. امریکہ کی ایک بہت بڑی لیڈر ہے، لیڈی ہے، اس نے خود لکھا ہے کہ القاعدہ کو ہم نے بنایا تھا، ہم نے تیار کیا تھا، وہ اپنے مقاصد کے لیے اس نے تیار کیا. یہ باضابطہ موجود ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. اور دنیا جانتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کون ان کو تیار کر رہا ہے، کون بنا رہا ہے، افغانستان کے حالات کس نے خراب کیے تھے، سب پتہ ہے. پوری دنیا کی سیاست ہے. اب جن لوگوں کو یہاں ہندوستان میں اب تکلیف شروع ہوئی ہے کہ یہ 26 آیتیں قرآن سے حذف کر دی جائیں، مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے آتنکواد بڑھتا ہے، دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے. میں ان سے پہلے یہ آیتیں پڑھ کر کے سناؤں گا، اس کے بعد جواب میں کیا دینے والا ہوں وہ انتظار کریں. جواب میں ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ڈیفینس کریں گے، نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں ویسا نہیں. میں ایسا کچھ نہیں بتانا چاہتا، میں کچھ نہیں کہوں گا. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، جواب میں جو بتاتا ہوں توجہ سے سنیں. آیت نمبر 1 قرآن پاک کی جس پر ان کو تکلیف ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. اللہ فرماتا ہے، کنز الایمان کا ترجمہ میں ہر جگہ کرتا رہوں گا، توجہ. کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا برا ٹھکانہ نا انصافوں کا. اس آیت میں تکلیف کس بات کی ہے ان کو؟ تکلیف کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ یہ اللہ تمہارا کہہ رہا ہے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالے گا، رعب ڈال کر کے رکھے گا، ہم سب کو ڈرائے گا تمہارا اللہ. یہ آیت نمبر 1. دوسری آیت جس سے ان کو تکلیف ہے، جو قرآن سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ تک بھی گئے نا یہ. ہاں سپریم سے بھی اوپر اگر کہیں اور بھی ہے تو وہاں تک بھی جائیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار. کہتے ہیں دیکھو قرآن کیا سکھا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو جہاں پکڑو مارو، قتل کرو، اور ان کو دوست نہ بناؤ. یہ تکلیف ان کو دیتی آیت. اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. قرآن کی آیت آئی ہے، یہ آیتیں بھی آپ کو میں انشاءاللہ العزیز پہنچوا دوں گا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 89 ہے. ترجمہ بھی بتائے، ان کا جواب میں ابھی عرض کرتا ہوں. آیت سنیں. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. تکلیف تو دے گی. جس میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اللہ فرما رہا ہے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے.
اور ان کی کھالوں کو پکائیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم دوسری نئی کھالیں ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. آپ سب کو ایسا لگے گا. اور نئے مجمع میں اگر ہندوؤں کے درمیان بھی بیان کریں تو وہ بھی بیچارے اتاولے ہو جائیں گے, بکھر جائے, یہ کیا ہے, ہمارے بارے میں آیتیں ہیں. اب میں ساری آیتیں پڑھوں تو وقت چلا جائے گا. ہر آیت کے ساتھ میں جواب بھی پیش کر دیتا ہوں. ہمارے ٹائم پر جتنی بھی ہو جائیں گی یہاں بیان کروں گا. باقی کتاب انشاءاللہ العزیز جلد ہی سب تک پہنچائی جائے گی. میں نے جو آیت پڑھی پہلے, اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, یہی آیت ہے نا. اور اس سے ان کو اعتراض ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے تمہارا رعب ہمارے دلوں میں ڈالیں گے. اللہ فرما رہا ہے نا, اللہ فرما رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ اگر ہمیں یہ بات فرما رہا ہے تو ہم تو ناز سے جھومیں گے. اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, ذرا آؤ اب جواب کے طور پر میں اس کا دفاع اپنے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا, ہم بھگوت گیتا کو ہی اٹھا لیتے ہیں. شریمد بھگوت گیتا میرے پاس موجود ہے, پوری کتاب میرے پاس ہے. اس کا اردو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. پرم پوجیہ ایسی بھکتی ویدانت سوامی شریلا پربھو پاد, جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں پوری تیاری کر کے لے کے آیا ہوں. یہ آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں. میں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈیفنس والے لیول میں نہ لے جائے کہ وہ حملہ کرتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں. نہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا سخت باتیں لکھی گئی ہیں. مارو, کاٹو, پکڑو, توڑو, سب ہے. اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے یہ سب چیزیں. اب پڑھتا ہوں, سنو. رگ وید بھی ہے. ان کے 4 وید مشہور ہیں, یجر وید, اتھر وید, سام وید, رگ وید. یہ رگ وید جو ان 4 ویدوں میں سے ایک مشہور وید ہے, اس کی میں پورے ریفرنس کے ساتھ لے آیا ہوں. منڈل 1 سکھ 66 ورس نمبر 4. ان کی آیت نمبر جو 4 ہوتی ہے, اگنی کے بارے میں, آگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جو آیت آپ نے پڑھا نا, اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے. سیم ٹو سیم ٹاپک اس رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ آگ جو اگنی ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہے, بھگوان کہتا ہے کہ آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت پیدا کرنے والی آگ دہشت کے ساتھ حملہ کرے گی. دہشت کا لفظ تو ہمارے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, ٹیررسٹ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا ہے. دہشت گردی قرآن میں نہیں آئی. اب یہ اگر بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا, اور برا لگے تم چپ ہو جاؤ, ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. ضرورت نہیں چھیڑ خانی کرنے کی. قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے, اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے. آیت نمبر 2, دوسری آیت, اچھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. بلکہ یہ آیت سنیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں, نجس ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب کو تو ناپاک کہہ دیا ہے, نجس کہہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ باتیں میں ان سب سے کہوں گا جو اپنی اپنی کنڈلیاں لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, فیس بک پہ ڈالتے ہیں, اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو مورکھ بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر وہ کیا نام ہے, کلشریشٹھ, اور دوسرا یہ جو پاکھنڈی تھا جو گوفے میں بیٹھ کے بھوگتا ہے, یہ قرآن کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں سنیں. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بے شک یہ مشرکین, مشرکین کا مطلب آئیڈل ورشپرز, جو خدا کے علاوہ دوسرے کو پوجا کرتے ہیں, نجس ہے. قرآن ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ سنو, بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 12 میں کیا کہا گیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے بھگوت گیتا میں, شریمد بھگوت گیتا کہتے ہیں, یہ بھگوت گیتا کے اکثر جو شلوک ہیں وہ کرشنا نے ارجن کو جو بتائے, یہ ہندو اگر سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے, وہ ایکسیپٹ کریں گے.
بے غرض خدمت کرنے سے دیوتا تم کو تمہارے مانگے بغیر تمہاری پسند کے سامان دیں گے. بغیر کسی غرض کے تم خدمت کرو گے تو تمہارے دیوتا بغیر مانگے تمہیں بہت سارے انعامات دیں گے. اور اگر کوئی دیوتاؤں کی دی ہوئی نعمتوں کو دیوتاؤں کو نہیں دے گا، یعنی چڑھائے گا نہیں، چڑھاوے گا نہیں، اور خود مزہ لے گا، تو بھگوت گیتا میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دنیا کے بڑے چور ہیں، وہ یقیناً چور ہوں گے. ارے ہم مشرکین کو نجس قرآن نے کہا اور تم چور کہہ رہے ہو پورے لوگوں کو. پوری دنیا کے لوگ سب چور ہیں. آپ چڑھاتے ہیں؟ سب چور ہیں. جو نہیں چڑھاتا، عیسائی نہیں چڑھاتے بھگوانوں کو، چور ہو گئے. یہودی نہیں چڑھاتے، وہ چور ہیں. بہت سارے لوگ چور ہیں. اس شلوک کے اس ورس کے اعتبار سے یہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن خالی مشرکین کو نجس کہہ رہا ہے، نجس کہہ رہا ہے، اور تم جو پوری دنیا کو چور کہہ رہے ہو یہ کون بتائے گا؟ قرآن پاک جس کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہے، جو وہاں کے حالات تھے کس اعتبار سے، وہ کسی اور وقت میں کہوں گا. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے، سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے. تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ بلال حبشی کو، خبیب ابن عدی کو، خباب بن الارت کو، یاسر کو جو قتل مار دھاڑ کیا ہے ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے، وہ کبھی نہیں بتایا. وہ حقیقت میں آتنکواد تھے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی بند کیا مکہ میں. اتنا ہی نہیں بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا میرے آقا نے، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آباد ہوئے. اب مجھے بتاؤ، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے گیا ہو، مدینے میں جا کر کے وہ راحت کی سکون کی سانس لے رہا ہو، وہاں پر بھی یہ کیڑے اگر پہنچیں تو کیا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ اب ان کو پکڑو؟ صاف سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. 13 سال تک کبھی بھی مارنے کا اور جہاد کا حکم نہیں آیا مکہ میں. جب میرے آقا مدینے پہنچے وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ کر کے وہاں کھجوروں کے درخت جلا رہے ہیں، کبھی صحابہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں. جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. احد کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. خندق کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. پتہ یہ چلا کہ یہ سب لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے، حضور کبھی آئے نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب وہاں اب بیلگام اور ہبلی میں اگر مقابلہ ہوا، ہبلی سے 5 کلومیٹر دور اگر کوئی جنگ ہوئی تو کیا کہیں گے؟ بیلگام والے آئے تھے کہ ہبلی والے گئے تھے؟ بیلگام والے یہاں تک آئے تھے. بھائی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اسی طرح مکہ کے آس پاس جنگیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے آتنکواد، دہشت گرد جتنے تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ اب ان کو چھوڑا نہ جائے، پکڑا جائے. اب آیتیں سنیں. یہ تو میں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی یہ آیتوں کی، آیتیں کیوں آئی اور کن کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، کن مشرکین کو مارنے کے لیے آئی تھی. لیکن انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں ہے کہ ارے مشرکین کو جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو، کاٹو. ارے یہی کر رہے ہوتے تو 700 سال میں یہاں صاف ہو چکے ہوتے. نہیں کیا نا، 700 سال تک تھے. یہ آیت کیونکہ ہر حاکم کو بھی معلوم ہے اور ہر عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. مشرکین مکہ کے بارے میں جنہوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، گھر بار لوٹا ہے. ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں. اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے، جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے، ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے، ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو. اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں، کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں. الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے. ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بسینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے گا. آیت سنو. آیت کے بعد پھر ان کے کتاب میں بھی جو موجود ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اس آیت کو لے کر کے جو تکلیف ہے، اور جب تم زمین میں نہیں، آیت کا ترجمہ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یا آگے تک آیت ہے، ترجمہ سنو. اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے. یہ آیت درد دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. دیکھو، جہاں پاؤ مارو، قتل کرو، قرآن یہی کہہ رہا ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے. تو اب ہم بتاتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر گیتا کیا کہہ رہی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا چیپٹر 4 ورس نمبر 78، اس میں یہ کہا جا رہا ہے سادھوؤں، کرشنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کب کب آتا ہوں، سنو. کہتے ہیں سادھوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں الگ الگ انداز میں اوتار لیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کرشنا کہہ رہے ہیں. میں نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہوں. کس کو؟ جو گنہگار ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے کرشنا جی، اور سادھوؤں کی حفاظت کریں گے، اور جو دھرم کو نہیں مانتا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ الگ الگ اوتار میں آئیں گے. یہاں نہیں مل رہا ہے تم کو کہ بھائی وہ سیدھے کرشنا جی اتر کے ختم کرنے آ رہے ہیں. تم کیا جواب دو گے؟ وہی انشاءاللہ ہم بھی بعد میں جواب دیں گے. قرآن کہتا ہے، قرآن کی جو آیت ہے جس میں ان کو یہ تکلیف ہے، ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، بڑے مزے کی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. یہ دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، اولیاء کا مطلب حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف دوستی مراد نہیں، بلکہ ان کو سارے اختیارات مت دو. یہ اصل مسئلہ ہے. کیونکہ مدینے میں جب صحابہ گئے تھے تو وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ چھپے ہوئے دشمن تھے اور جا کر کے مشرکین اور دشمنوں کی مدد کرتے تھے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بچے رہو ان کے ساتھ، کہ تم جا کر کے ان کو رازیں بتاؤ گے، اپنے سارے مال اسباب کی سب راز بتاؤ گے تو یہ جا کے دشمنوں کو بتائیں گے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان سے دوستی مت رکھو، ان کو پورا اختیار مت دو. لیکن یہ 1400 سال کے بعد آج واویلا مچا رہے ہیں. دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے دوستی مت کرو. ارے یہودیوں سے دوستی نہیں کرنا، عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنا ہے، اور کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے. قرآن تو صرف دشمنی سکھا رہا ہے، دوستی نہیں سکھا رہا ہے. اچھا، قرآن دوستی نہیں سکھا رہا ہے، دشمنی سکھا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں پھر یہاں جو وید ہیں اور دوسری کتابیں، وشنو پران، ان کی پران بھی ہیں بہت ساری، اور ایک کتاب ہے اپستھما دھرما شاسترا، جس میں 2128 میں ایک ان کا ورس ہے، ایک آیت ہے. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. کتابیں بھی مل جائیں گی، انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی، میرا کہا ہوا سب ریکارڈ بھی موجود ہوگا. کہا جا رہا ہے ایک چنڈال یعنی دلت کو، چنڈال کہتے ہیں دلت، شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ارے ہم دوستی کرنے کو منع کر رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرو. اتنی بات پر تم واویلا مچا رہے ہو. اور یہاں تو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ دلت اور شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ہاتھ بھی مت لگاؤ. کیوں؟ انسان نہیں ہے وہ؟ دلتوں کو سناؤ، اور اس کو بات کرنا، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اپستھما کتاب کا نام، دھرما شاستر 2128 اس میں موجود ہے. ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اور ایک ورس ہے ان کے اندر، اسانا سمہیتا، اس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 46، ایک ملیچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد. اب سنو، ملیچ کس کو کہتے ہیں؟ ملیچ یہ دوسرا باہر سے آئے ہوئے آدمی کو ملیچ کہتے ہیں. یعنی ہم مسلمان بھی ملیچ ہو گئے ان کے نزدیک. یہ کہتے ہیں نا باہر سے آئے ہوئے، تو ہمارے بارے میں بھی یہی بات آئے گی. اب قرآن میں اور بھگوت گیتا میں اور دوسری کتابوں میں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے یہ کوئی نہیں بولتا. یہ بھی لے کر کے کبھی سپریم کورٹ جاؤ، یہ بھی لے کر کے جاؤ کہ بھائی یہاں پر بھی تو بہت زیادہ سختی کی بات آئی ہے. چنڈال کو، شودر کو ہاتھ لگانا بھی منع کہا جا رہا ہے. یہ تو بھید بھاؤ ختم کیا جا رہا ہے. کوئی گیا نہیں سپریم کورٹ.
اب سننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی چلا جائے. ایک ملیچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد یا کسی ایسی عورت سے بات کرنے کے بعد جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا, کیا ہے دھرم میں دیکھیں کیا حکم ہے. چنڈال سے بات کرو, شودر سے بات کرو, یا کسی عورت سے ہاتھ ملا لیا جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے, بات کیا, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا, تینوں برابر ہے. پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو اپنا منہ اچھے سے دھو لینا چاہیے. شودر کو پکڑ کے آیا, ایسی عورت سے بات کر کے آیا جس کا شوہر نہ ہو, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو اسے چاہیے کہ پورا منہ دھو لے, کھلی کرے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. یہاں قرآن نے صرف یہ کہا تھا یہودی اور عیسائیوں کو اپنا رازدار مت بناؤ, واویلا مچھایا, اور تم تو ٹچ کرنے کو بھی منع کر رہے ہو, پیشاب پخانے کے برابر عورتوں کو بھی بنا دیا. اس کے بارے میں نہیں جاتے کہ یہ سخت آیت ہے, یہ بھی مقدس کتابوں سے اس کو بھی نکالنا چاہیے. پیدا کرو کسی وسیم گنڈے کو. وشنو پران بک نمبر 3 چیپٹر نمبر 18, یہ وشنو پران, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں واقعہ, بھید بھاؤ کون کرتا ہے سنیں. ساتا دھرو بادشاہ کا ایک نام ہے, ساتا دھرو. ساتا دھرو نام کا ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک بڑا گناہ کر لیا تھا. یہ کتاب میں وشنو پران میں یہ موجود ہے. کیا گناہ کر لیا تھا؟ توجہ, بادشاہ نے گناہ یہ کر لیا تھا کہ ایک کافر سے بات کیا تھا. کافر سے بات کر لیا. ان کے نزدیک کون کافر ہے؟ جو ان کے دھرم کو نہیں مانتا. جو دھرم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی وہی کافر ہے جو اللہ کو نہ مانے. ان کے ہاں بھی کافر, ہم کافر ان کے نزدیک ہے. تو بہرحال ساتا دھرو بادشاہ نے ایک کافر سے بات کیا, اتنا بڑا گناہ کر لیا اس نے. کیا ہوا کتاب میں موجود ہے. حالانکہ وہ روزے سے تھا, وہ اپواس سے تھا, اس وقت اس نے بات کر لیا تو اس کو سزا کیا ملی؟ بادشاہ کو مرا تو دوسرے جنم میں کتا پیدا ہوا. دوسرے جنم میں وہ کتا بن کر کے پیدا ہوا. ارے کافر سے بات کرنے پر کتا بن کے پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں تو قرآن نے صرف دوستی کرنے کی بات منع کی ہے. دوستی کرنے سے منع کیا, سپریم کورٹ پہنچ گئے, اور کتا پیدا ہونے کی بات کی تو سیشن کورٹ میں تو جانا چاہیے. ارے کیا کیا بات کر رہے ہو؟ کافر سے بات کرنا منع ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہماری ہندوؤں سے بھی بات ہے, کرسچن سے بھی بات ہے, یہودیوں سے بھی بات ہے, لیکن جس معنی میں جس مسئلے میں بات کرنا ہے ہم بات کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں روکا ہے. یہ کتابوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پہ ہم حملے کرتے جائیں اور ہم کو بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. ارے میں تو ایک ادنا خادم ہوں, ابھی اللہ کے شعر موجود ہیں, ایک نہ ایک اٹھے گا اور پھر تمہیں تمہارا آئینہ دکھاتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. اب آگے دیکھیں, ایک آیت یہ بھی ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اے مسلمانوں, ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو نہیں مانتے. تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے, تو ہم سے لڑنے کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے درمیان. یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے اور وہی مکہ کے مشرکین کے متعلق آئی ہے, لیکن یہ ابھی تک اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں, ابھی تک اپنے اوپر گڑ رہے ہیں. خیر اپنے اوپر فٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے, تمہاری مرضی. لیکن اس آیت کے متعلق میں پھر گیتا کو اٹھاتا ہوں, پھر شریمد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 18, 22 اور 30, 3 اس میں ورس ہیں. یہ ہم نے کافی تک و دو کے بعد سب جمع کر لیا. الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہ علماء آج بھی موجود ہیں جو ہر جگہ کے خزانے نکالتے ہیں, سب جگہ نظر رہتی ہے. میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں, ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے الحمدللہ. گیتا میں کرشنا ارجن سے کہتا ہے, آیت ذہن میں ہے نا, اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان سے لڑو, جنگ کرو. اب کرشنا ارجن سے کیا کہہ رہے ہیں سنو. کہتا ہے سارے جسم ختم ہونے والے ہیں مگر روح باقی رہنے والی ہے, اس لیے ارجن اس بات کو سمجھ کر جنگ کرو کہ جس طرح انسان پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیتا ہے, ویسے ہی روح پرانے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں آ جاتی ہے. تو اے بھارت کے بیٹے ارجن, جسم میں رہنے والی روح کو ختم نہیں کیا جا سکتا,
وہ اگلے جنم میں پھر پیدا ہو جائے گی. یعنی اگر تم کسی جسم کو مارتے ہو کاٹتے ہو تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں. اور ایک دوسری اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا خوف نہیں کرنا اس لیے کہ جس جاندار کو تم مار رہے ہو اس کے بارے میں تو لکھا گیا ہے پہلے سے ہی مرنے والا تھا. خالی تم جسم کو مار رہے ہو, روح تو رہتی ہے. ان کے یہاں 7 جنم کا جو مسئلہ ہے تو کاٹو جتنوں کو چاہے, مارتے رہو. ارے یہاں مارا, ابھی یہ دوسری جگہ آ جائے گی پورن جنم لے کر کے, دوسرے میں پیدا ہو جائے گی. تو کرشنا ارجن سے کہہ رہے ہیں مارو ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور قرآن کے متعلق کہہ رہے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ قتل کرو ان لوگوں کو. گیتا میں بھی وہی چیز ملے گی آپ کو, سیم کانٹیسٹ, سیم چیزیں ہم نکال کر کے. یہ ابھی کچھ ہی چیزیں ہیں, تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ملیں گی. اب دیکھیں جو لوگ, یہ ایک آیت یہ بھی ہے, اس کو کہتے ہیں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ رکھنا. تمہارے لیے بھی حکم ہے, ہمارے لیے بھی. اپنے باپ بھائیوں کو دوست نہیں رکھنا اگر وہ ایمان چھوڑ کر کافر ہو جائیں. الحمدللہ ہم آج بھی یہی کریں گے, یہی کریں گے نا. ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے, نبی سے جو ہو بیگانہ وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے باپ بھائی وغیرہ اگر ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرتے ہیں تو دوست مت رکھو ان کو, ان کے ساتھ دوستی مت رکھو, ورنہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے اور الگ معاملات ہوں گے. بہرحال اب گیتا میں بھی ایسا ہی کچھ ملتا ہے. چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 26. کرشنا ارجن کو جنگ پہ ابھارنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کرشنا بھگوان ہے, ارجن جو وزیر ہے یا جو بھی ہے, جنگ کرنے کے لیے, اور ارجن جنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو کرشنا جی کیا کہہ رہے ہیں, ارجن کیوں جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا؟ یہ آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا وغیرہ کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی پانڈووں اور گوروں کے بیچ میں. تو پھر ارجن نے دیکھا دونوں ٹیم میں کون ہے, اس کے دشمنوں کی ٹیم میں کون کون ہے. اس کے دونوں طرف دیکھ کر کے ارجن دیکھا ٹیم بی ہو یا ٹیم اے ہو, جو دشمنوں کی ٹیم تھی اس میں ارجن کا باپ بھی ہے, دادا بھی ہے, استاد بھی ہے, ماموں بھی ہے, بھائی بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, سسرا بھی ہے اور اچھا چاہنے والے بھی ہیں. یہ سب دشمنوں کی ٹیم میں کھڑے ہیں اور ارجن ادھر ہے. اور پھر اب کرشنا جی کہتے ہیں اٹھو جنگ کرو, اٹھو جنگ کرو, اس لیے کہ ان کی محبت تمہارے اوپر غالب نہ آئے, جنگ کرو. ارے میاں یہاں تو قرآن نے صرف باپ اور بھائی کا ذکر کیا کہ اگر وہ ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کریں تو دوستی نہ کرو. اور کرشنا تو جنگ کرا رہے ہیں باپ سے بھی, دادا سے بھی, سسرے سے بھی, بیٹے سے بھی, بھائی سے بھی, استاد سے بھی, سب ہے بھگوت گیتا میں. یہ آیت نہیں نظر آئی جس میں یہ کہا گیا ہے ارجن کو کہ تم مخالفت میں اگر تمہارا باپ بھی آئے, دادا بھی آئے, بیٹا بھی آئے, بھائی بھی آئے, استاد بھی آئے, ماموں بھی آئے, سب آئے, جنگ کرو, لڑو, اٹھو. یہ چیز تو گیتا میں بھی ہے. یہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کوئی آتنکوادی بن سکتا ہے, کوئی اپنے ماموں کے خلاف ہی تلوار لے سکتا ہے اور سسرے کے خلاف پہلے لے سکتا ہے. ہاں یہ پڑھنے کے بعد تو ایسا لگے گا ارجن کو جب سسر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کرشنا جی نے کہا ہے تو پھر اس پر ہم کیوں نہیں عمل کریں, کیونکہ سسرا ہی تو لا کر کے ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے. آیت اور کئی آیتیں ہیں, وقت ختم ہونے آیا ہے. میں اس کو آج اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ تم ڈیفنس والے لیول میں نہ جاؤ, دفاع کرنے کے معاملے میں نہ جاؤ کہ قرآن نے ایسا نہیں کہا ویسا نہیں کہا. میاں ان کی کتابوں میں بھی سیم چیزیں ہیں. وقت ہوتا تو پھر بائبل اور تورات وغیرہ ان دوسری کتابوں کو جو مقدس مانا جاتا اس سے بھی لایا جاتا, لیکن آج معاملہ یہاں پر ہندوستان میں ان کے ساتھ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف قرآن میں ہے, صرف قرآن میں ہے. میں نے جتنی آیتیں پڑھی قرآن کی اور اس کے مقابل میں جتنے ورس اور جتنے چیپٹر بھگوت گیتا کے, ابھی منوسمرتی کا تو حال ہی الگ ہے. منوسمرتی جو ہے یہ تو بہت خطرناک کتاب ہے.
خطرناک کتاب ہے. اس کو 2-3 مرتبہ انہوں نے بدل دیا, پھر بھی ابھی بھی جا کے خطرناک ہے. ابھی بھی جا کے اس میں جو لکھا گیا ہے یہ دیکھیں. قرآن میں ایک آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, یعنی منافقوں کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں, جہاں ان کو پاؤ پکڑو مارو. یہ آیتیں پکڑو مارو والی ان کو بہت تکلیف دیتی. کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے, دشمن بھاگ جا رہا ہے یا دسیسہ کاری کر رہا ہے تو اس کو کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ ارے انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی دشمن داخل ہو جائے, کیا انڈیا کی حکومت اعلان نہیں کرے گی جہاں پاؤ پکڑو اس کو؟ نہیں اعلان کرے گی کہ ایک بارڈر کراس کر کے گھس آیا ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر, جہاں ملے ارے پوسٹر بھی لگاتے ہیں, ایسی شکل والا کہیں دکھے تو فوراً پکڑو. پکڑنے کا حکم تو آتا ہے, لیکن وہ پوسٹر لے کر کے کیا ہم سب کے گھروں پہ پھرتے رہیں گے؟ ہر ایک کو پکڑنے کا گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے, پکڑو مارو. ارے بھائی خاص آدمی کے لیے کہا ہے جو بارڈر سے گھس کر کے آیا. اسی طرح قرآن نے ان خاص لوگوں کے لیے کہا ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے تھے. تو ملعونین کا جو لفظ آیا, کہتے ہیں دیکھو لعنت کرتے ہیں قرآن میں, ہمارے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے کی گئی ہوئی آیت ہے, لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دوں گیتا میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 9 میں کہتے ہیں جو لوگ گیتا کی بات نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. آیت ہے قرآن میں ملعونین کا لفظ آیا, لعنت کیے ہوئے ہیں, اور بھگوت گیتا میں کہا کہ جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. یہ لوگ روح کو نہیں مانتے, حقیر لوگ ہیں, بیوقوف ہیں, ان کا کام دنیا کو تباہ کرنا ہے. 4 گالیاں دے دیا آپ نے پوری دنیا کو. شیطانی لوگ ہیں نمبر 1, حقیر لوگ ہیں نمبر 2, بیوقوف ہیں نمبر 3, دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں نمبر 4. گیتا کو نہیں ماننے والے عیسائی بھی ہیں, وہ بھی بیوقوف ہیں, یہودی ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, اور جتنے چائنیز ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, بدھسٹ جتنے ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں. کیونکہ گیتا میں کہا گیا جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی ہیں, بیوقوف ہیں اور دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں. یہ سارے لوگ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم کو گالیاں دے رہی ہے بھائی کتاب؟ ہم نے آج تک سپریم کورٹ میں پوچھا بھی نہیں کہ یہ شیطانی لوگ ہم کو کہا جا رہا ہے, بیوقوف کہا جا رہا ہے, اس کو نکالو. ہم نہیں جانتے ہیں, ہم نہیں چاہتے, ہمیں ضرورت نہیں. تم پڑھو, تم اپنے پاس رکھو. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, ہم کہاں تمہیں مارنے جا رہے ہیں, کاٹنے جا رہے ہیں. جو زہر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ترکی بترکی جواب بھی دیا جائے گا. ایک آیت یہ پڑھا. اب منوس مورتی کی جو بات میں کہہ رہا تھا اس میں یہ ہے, ہاں یہ آیت جہاد کے متعلق جو نازل ہوئی, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ مومنین میں 20 لوگ صبر والے ہوں گے اللہ 200 پر غالب کرے گا, 200 پر غالب کرے گا. یہ سب توڑ مروڑ شروع ہو گئے, پیٹ میں تکلیف ہو گئی کہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے اللہ ان کا. اگر یہ 20 لوگ ہوں گے تو ہمارے 200 پر بھاری ہوں گے, 200 پہ بھاری ہوں گے. یہ آیت سب کو بتا رہے ہیں دیکھو 20 لوگوں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں, 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے, 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے. میاں کیا قرآن میں ہی ہے یہ؟ منوس مورتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 74 کیا کہتی ہے یہ کتاب؟ کہتی ہے قلعے کے دیوار پر کھڑا ہوا ایک تیر چلانے والا جنگ کے میدان میں 100 دشمنوں کے برابر ہے. تم تو ایک آدمی کو 100 کے برابر بتائے. قلعے پر تیر لے کے کھڑا ہونے والا 100 دشمنوں کے برابر ہے, اور 100 تیر انداز 10,000 دشمنوں کے برابر ہے. تمہارے پاس اور بھی زیادہ ہے. قرآن نے تو یہاں 20 لوگ صبر والے ہوں تو کہا کہ 200 پر غالب آئیں, اور تم کہہ رہے ہو ایک تیر چلانے والا 100 کے برابر ہے, اور ایک 100 ہوں تو 10,000 کے برابر ہے. یہی چیز منوس مورتی میں بھی ہے. اگلی بار جب جائیں گے تو سب کتابیں ساتھ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ میں, سب ساتھ میں لے کر کے جائیں. ان کو یہ میں میسج دیتا ہوں. کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو مجھے عرض کرنا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم وینصرکم. اللہ فرماتا ہے تم ان سے لڑو, اللہ ان کو عذاب دے گا, اللہ انہیں عذاب دے گا کافروں کو اپنے ہاتھ اپنے دستے قدرت سے, اور تمہاری مدد کرے گا اللہ. تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا, ان سے لڑو, تو اب تکلیف ہو گئی. تو اب میں کہتا ہوں اتھروید ورس نمبر 65-71 اس میں دعا مانگی جا رہی ہے بھگوان سے. کیا کہہ کر کے؟
جو برہمن کے خلاف ہیں، جو برہمنوں کے دشمن ہیں، جو بخیل ہیں، اور خاص کر جو ہندوؤں کے خداؤں کی توہین کرتے ہیں، اے بھگوان تو 100 گرہوں والی بجلی کی کڑک جس کے کنارے چاقو جیسے تیز ہوں، ان سے ان سب کے سر کے بال تو کاٹ دے، اور مونڈھے سے مونڈھے کو الگ کر دے، ان سے تو حملہ کر، ان کے گوشت کو، ان کے چمڑیوں کو گوشت سے الگ کر، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر، ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال دے۔ اتنا سب کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ صرف عذاب دے گا، اور تم تو پورا پارٹ کو عذاب دینے کی بات کر رہے ہو، ہر پارٹ کو۔ اتھروید میں موجود ہے، کیا کیا میں نے پڑھا، آپ تو سن رہے ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں چاقو جیسی تیز بجلی سے تو حملہ کر، جو بھی ہمارے بھگوانوں کو نہیں مانتا، سب نہیں مانتے، سب کے لیے بد دعا ہو رہی ہے۔ ہاں ان کو حملہ کرے بھگوان، ان کے مونڈے سر کاٹ دے، ان سے سر کے بال کھینچ دے، گوشت سے چمڑی کو نکال دے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اور ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال دے۔ میرے عزیزو، نلی میں سے گودا نکالنے تک کی دعا ہو گئی، اب بچا کیا؟ اور قرآن کے اوپر یہ اعتراض ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو اللہ عذاب دے گا، تم کیا عذاب دینے کی بات کر رہے ہو؟ یہ اتنا ہی نہیں ہے، اور بہت کچھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسا رکھا ہے کہ اس کی آیتیں آج تک امن کو پھیلا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ جو جنگ میں جائیں گے ان کے متعلق یہ کہتے ہیں، منوسمرتی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 81، اس میں کہا جا رہا ہے جو مقدس قانون، ہاں یہ بھی سنیں، ہمارے ہاں یہ بھید بھاؤ نہیں ہے، قرآن تم پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ امام بھی پڑھ سکتا ہے، مقتدی بھی پڑھ سکتا ہے، غریب بھی پڑھ سکتا ہے، امیر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ منوسمرتی کا قانون تو سنو، قرآن نے صرف اتنا کہا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جنہوں نے ہمارا انکار کیا ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کافروں کو، جو خدا کو نہیں مانتا، یہ بار بار عذاب چکھانے کی بات کر رہے ہیں، اور تم کیا چکھا رہے ہو؟ سنو، منوسمرتی میں جو مقدس قانون کسی شودرا کو سمجھا دے گا، دلت آدمی کو کوئی مقدس کتاب پڑھا دیا اور یا اس کو کوئی قانون بتلا دیا، تو خود بھی نرک میں جائے گا، وہ شودرا بھی نرک میں جائے گا، خود بھی نرک میں جائے گا، وہ شودرا بھی نرک میں جائے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا بھگوت گیتا کو۔ اگر آپ کسی وید پڑھنے والے سے اس کی اجازت کے بغیر وید لے لیں تو اس کا جرم ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے اس سے وید چرا لیا ہے۔ لہٰذا جو وید دلت کسی پنڈت سے لے لے گا، کہہ رہے ہیں وہ نرک میں جائے گا۔ یہ دلت سماج والوں کے متعلق ہے۔ میرے عزیزو، قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ قرآن صرف سیدزادے پڑھ سکتے ہیں یا پٹھان کے بچے پڑھ سکتے ہیں، شیخ کے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، قرآن پاک کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچے ابھی جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ پڑھتے کیا بلکہ حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا ہے کہ کہیں تمہارے اندر یہ احساس کمتری نہ آئے۔ کیا قرآن میں ایسے لڑنے مرنے کاٹنے کی باتیں آئی ہیں جو یہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں؟ کہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن یہ اعتراض کریں گے، ایک آیت یہ بتائیں گے تو 10 میں کتابوں سے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں تم کاٹنے کی بات کر رہے ہو، کہاں کہاں تم قتل کی بات کر رہے ہو۔ سب پرانی کتابوں میں موجود ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا، جنگوں کے حالات موجود ہے، کون سی جنگ میں کتنے مارے گئے، کتنے قتل کیے گئے، سب موجود ہے۔ لیکن کیا بتائیں، آج اسلام دشمنی عروج پر ہے۔ سب کو صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، قرآن کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس لیے یہ سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل عطا فرمائے۔ مولا قرآن کے مخالفین کو نیست و نابود فرمائے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، مولا تو انہیں عذاب شدید کا گرفتار بنا دے۔ اے رب ذوالجلال، جتنے حاضرین ہیں بشمول من، مولا ہم سب کو جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔